الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الا اللہ. صدر مجلس ڈاکٹر خالد رسول صاحب، مہمان خصوصی ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ صاحب اور ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب اور دیگر شرکائے مجلس، تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم. جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ آج کی اس گفتگو میں ہمیں 15 منٹ میں کوشش کرنی ہے کہ کچھ اپنی بات آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائے. تو وقت کی قلت کی وجہ سے چند جو باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، باقی جو ہے وہ انشاءاللہ سوال ہو تو آپ کی ایکول ڈائمنشن جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. علم کلام کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ 3 انسانی ایکٹیویٹیز پر اثر انداز ہوتا ہے. نمبر 1 عقیدے پر. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدے کے اوپر وہ اثر انداز ہوتا ہے تو وہ شناخت، یعنی ذات کی شناخت، مجھے اپنے آپ کو کیا پہچاننا ہے، اس کے تصور کو بدلتا ہے. تو علم کلام کی جو پہلی ایکٹیویٹی ہے وہ شناخت جو ہے who am I، اس کی ایک عقلی یا نفسی جو کہ آپ کہیں گے ایک دلیل، ایک بنیاد مجھے فراہم کرتا ہے کہ میں خود کو کس بنیاد پر ریکگنائز کرتا ہوں. دوسری جو اس کا دائرہ کار ہے جہاں جو اثر انداز ہوتا ہے کسی بھی تحریر میں، وہ ہے اس کا تصور علم. کہ اگر میں مطلب شناخت کا سوال اس بارے میں ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور تصور علم کی بحث اس دائرہ کار سے ہے کہ جو حقیقت جسے میں کہہ رہا ہوں وہ معلوم کیسے ہوگی. اور تیسرا یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کا ذریعہ علم کیا ہے، اور تیسری بحث یہ ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اخلاق کی بحث. تو علم کلام بنیادی طور پر ان 3 دائرہ کار کے لیے فرد کو وہ نظام فکر مہیا کرتا ہے جہاں وہ ان 3 سوالوں پر ایکشنلائز کرتا ہے. یہ کوئی ایکسٹرنل ایکٹیویٹی نہیں، پہلی بات یہ سمجھ لیجیے، اور نہ یہ کسی بیرونی تقاضے کا جواب ہوتا ہے. یہ انٹرنل. جب میں مذہب پر ایمان لاتا ہوں تو یہ میری انٹرنل ایکٹیویٹی ہے کہ میں ان تقاضوں کی بنیاد پر ان دائروں کے اندر اس کو جانچتا ہوں. اور یہ صرف مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی ہر وہ فکر جو خود کو عقلی کہتی ہے، چاہے وہ مارکسزم ہو چاہے وہ لبرلزم ہو، اس کا یہ پرابلم ہے. تو اس کا ایک اپنا علم کلام ہے. اس علم کلام کے جواب میں یقیناً کوئی لوگ دوسری رائے رکھتے ہیں، اس پر تنقید ہوتی ہے، اس کے لیے وہ نہیں اپنی کوئی بات بناتا ہے. تو یہ یونیورسل پرابلم ہے. علم کلام ہر نظام فکر کا ایک اپنا علم کلام ہے جو اس نظام فکر کے تصور ذات، تصور علم اور تصور اخلاقیات کی بنیادیں فراہم کرتا ہے. اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ بنیادیں درست ہے یا نہیں، لیکن یہ ہر سسٹم کی خصوصیت ہے، صرف مذہب کی نہیں. اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو جدید علم کلام پیدا ہوا ہے وہ تحریک تنویر، جسے انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، اس کی پیداوار ہے. اور انسانی تاریخ میں انلائٹنمنٹ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے انسانی ذات کے بارے میں ایک ایسا تصور عام کیا اور پیدا کیا جو انسانی تاریخ میں کبھی بھی معتبر مانا نہیں گیا، اور کسی بھی انسانی تاریخ کے اندر کسی بھی تہذیب میں اسے قبول نہیں کیا گیا. وہ تصور ذات کیا ہے؟ وہ تصور ذات یہ ہے کہ انسان خود خدا ہے. انسان خدا کا بندہ یا مکلف مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان ایک اٹانومس بینگ ہے. آپ کانٹ سے لے کر راز اور جس بڑی فلسفے کو اٹھا کر دیکھیں، ان کا تصور ذات یہی ہے. چاہے وہ مارکس ہے، وہ ذات کو خدا کا بندہ فرض نہیں کرتی. تو یہ ذات کے بارے میں ایک ویسا ہی ایمان ہے جیسا یہ ایمان ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں. اس عقیدے کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نفسی دلیل ہے. ان معنوں میں جو میں کہوں کہ جس دلیل کے آگے کوئی دوسری بات کی نہیں جا سکتی، بس یہ ایک ایمان ہے کہ میں خود خدا ہوں. اور اس عقیدے کو فروغ دینے کے لیے سوشل سائنسز کے علوم کھڑے کیے گئے جو اس مفروضے کو درست تسلیم کرتے ہوئے کہ
انسان خود خدا ہے، کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اب ایسا انسان اگر اپنی زندگی گزارے گا تو وہ کیسے گزارے گا؟ اس کو خدا کی طرف دیکھنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یقیناً انسان کا جیسے میں نے کہا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی تصور کو قبول کرتا ہے اس کے لیے دلیل بناتا ہے. تو وہ دلائل بہت طرح سے ہیں. اس کے لیے کبھی بگ یعنی ہسٹری کی کوئی تھیوری ہوگی، کبھی جو ہے وہ ایک بڑا اہم سوال اٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ پہلے آپ انسان ہیں یا پہلے آپ مسلمان ہیں. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم تو پہلے انسان ہیں. تو ظاہر ہے جیسے ہی ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ پہلے ہم انسان ہیں تو فوراً مذہب جو ہے وہ میری سیکنڈری آئیڈینٹی بن جاتا ہے کہ مسلمان ہونا، ہندو ہونا، عیسائی ہونا یہ سب سیکنڈری آئیڈینٹیز ہیں. اور اس سے اوپر ایک اور بڑا دائرہ ہے انسان ہونے کا، اور جو پرائمری آئیڈینٹی ہے سوسائٹی کو اس کی بنیاد پر فارم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو تصور ہے جو پہلے ہیومنزم کا فنڈامنٹل تصور ہے. اب ہمارے پاس یہاں وقت نہیں ہے تو میں تفصیل سے یہاں بتاتا کہ ہیومنزم کے اس تصور کے اندر کس قدر گمراہ کن تصور اور ایک مفروضہ موجود ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں پہلے ایک انسان ہوں تو یہ مفروضہ قبول کر لیا جاتا ہے کہ سیلف فنڈامنٹلی ملحد ہے، وہ مکلف نہیں ہے. اور آل دس مفروضہ پہ بیہائنڈ دا ویل آف انفلوئنس گفتگو کرتا ہے کہ آپ بھول جاؤ کہ آپ کون ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں آپ جو اوریجنل پوزیشن فرض کر رہے ہیں وہاں میں کیا ہوں؟ تو رول فرض کرتا ہے بلیک کے ہے کہ آپ وہاں ملحد ہیں. اور ایک ایسی پوزیشن جہاں ہر شخص ملحد ہے وہاں سے وہ اپنے خیالات کا ابتدا کرے اور پھر معاشرے کے لیے عدل کے پیمانے وضع کرے. تو گویا جو غالب نظام فکر ہے وہ ہر تصور، ہر مذہب کے ماننے والے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ الہاتی نظریات سے برآمد شدہ اخلاقی تصورات کی بنیاد پر اپنے معاشرے کو قائم بھی کریں اور ریگولیٹ بھی کریں. تو ظاہر ہے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم الہاتی نقطہ نظر سے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے گفتگو کو شروع کریں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے کہ میں خود کو کیا پہچانوں بطور خدا کا بندہ، جو ہمیشہ انسانی تہذیب میں سب نے انسانوں نے قبول کیا، چاہے وہ ہندو مت ہو چاہے وہ یہودیت ہو، اس کے مقابلے میں دوسرا ایمان ہے. اور بس وہ یہ کہ ہم خدا کے بندے نہیں ہیں، بس ہم آزاد ہیں. تو یہ ذات کی شناخت کو تبدیل کرنے کے لیے جو پہلا چیلنج ہے جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے، یہی بات سمجھنے کی ہے کہ ہیومنزم کا ڈسکورس کیا ہے. یہ شناخت کو تبدیل کرنے کا چیلنج ہے. فرد اپنے آپ کو کیا پہچان رہا ہے؟ بظاہر بڑی خوشنما بات ہے کہ ہم سب انسان ہیں، مذہب تو بعد میں آتا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک. اور اسی طرح سے شناخت کو تبدیل کرنے کی جو دوسری بنیاد ماڈرن ڈسکورس سب سے زیادہ فراہم کرتا ہے وہ ہے جنس کہ پیٹریارکل سوسائٹیز کا ایک شوشہ ہے جو چھوڑا ہوا ہے کہ مردوں کے معاشرے ہیں، عورتیں پٹ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کھویا آپ خود کو پہچانیں مرد کے طور پر اور عورت کے طور پر. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی حضرات ہیں جو ایک طرف بگ نیریٹو بھی دیتے ہیں ہسٹری کا، ایوولوشنری کنسپشن بھی دیتے ہیں، اور اس کی جو لاجیکل امپلیکیشنز ہیں اخلاقیات کے لیے اس کو بھول جاتے ہیں. یعنی اگر انسان اسی طرح سے تکے سے اور ایوولوشنری طریقے سے ایوالو ہوا ہے تو مرد تو اسٹرانگر اسپیشی ہے. دس از واٹ دا رول آف دا نیچر از. تو پھر لبرل اخلاقیات کی کیا بنیاد ہے کہ میں کہوں نہیں برابر ہونے چاہیے، حقوق ہونے چاہیے؟ اس کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے. جو ہسٹری ہے وہ اس کے لیے کوئی فنڈامنٹل بنیاد فراہم نہیں کرتی. وہ تو یہ کہتی ہے کہ مرد اسٹرانگر اسپیشی ہے، اس کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے، یہی قانون فطرت ہے، اس میں آپ انٹرفیئرنس کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے نظریات ہیں کہ ان نظریات کے اوپر داخلی طور پر بھی اس کو ایویلویٹ کیا جا سکتا ہے. جو وہ پوزیشن مابعدی طبیعتی طور پر لے رہے ہیں کہ اخلاقی طور پر جو وہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں بعد میں اس کے بعد ہم آہنگ بنتی بھی ہے یا نہیں. تو پہلی جو چیلنج جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ سمجھ لینا ہے کہ جو تصورات جدید علم کلام سے پیدا ہو رہے ہیں، مغرب کے جدید علم کلام سے، وہ ایڈریس کرتے ہیں ذات کی بنیاد تبدیل کرنے کو. پہلی بات. دوسری بات، علم کے تصور کو بدلتے ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علم کے تصور کو بدلتے ہیں تو اس کا اظہار ہوتا ہے اسلام پر بات کرتے ہوئے کسی دوسری اور تیسری اصطلاح کا ہم استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم کہیں گے، جیسے میں جملے آپ کے سامنے ریپرزینٹیٹو رکھتا ہوں کہ اسلام فطرت کے مطابق ہے، اسلام عقل کے مطابق ہے. اب ان جملوں کے دو مطلب ہوتے ہیں.
جب ہم کہتے ہیں اسلام فطرت کے مطابق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق ہے اس نے اس کو ایک ایسا نظام فکر بذریعہ اختیار کیا ہے کہ جس پر اگر وہ عمل کرے گا تو اپنے فطرت کے تقاضوں کو پورا کر لے گا۔ گویا فطرت کیا ہے؟ یہ جاننے کا ذریعہ انبیاء کی تعلیمات ہیں، وہی فطرت کو ڈیفائن کرتی ہے۔ اس جملے کا ایک دوسرا معنی بھی ہے جو بہت عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کوئی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ گویا فطرت ایک الگ تھلگ ماخذ علم کے طور پر موجود بھی ہے، انسانی فطرت، اور معلوم بھی ہے، اور وہ اسلام سے ماورا ہے، اور میں اس کی طرف دیکھ کر اب اسلام کو جانچوں گا کہ اسلام کا کون سا حکم جائز ہے اور کون سا ناجائز، کون سا معقول ہے اور کون سا غیر معقول۔ جب میں فطرت کو یہ پوزیشننگ دینا شروع کرتا ہوں تو اب میں اسلام کو اسلام سے باہر ایک معیار علم پر جانچ رہا ہوں۔ اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں، اور یہ وہی خطرہ تھا جو اشاعرہ نے بھانپ لیا تھا معتزلہ، اور انہوں نے یہ بات بالکل 2-2-4 کی طرح واضح کر دی تھی کہ عقل یا فطرت نامی کوئی ایسے ماخذات علم موجود نہیں ہے جن کی بنیاد پر انبیاء کرام کی تعلیمات کو چانچا جائے۔ یہ بہت تفصیلی باعث ہے، یعنی کیوں انہوں نے یہ بات کہی، لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بس صرف فرق اس کا ہے کہ ہم اس کے ایکسپریشنز بدل گئے ہیں کہ ہم سوشل سائنسز کی بنیاد پر جو ہے وہ کبھی اسلامی تعلیمات کو جانچیں، اور کبھی جو ہے وہ عقل کے نام پر جانچیں، اور کبھی یعنی عقل کے تو یعنی یہ بہت ایمبیگوس ورڈ ہے۔ عقل 3 معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ عقل کا ایک لفظ کا مطلب ہوتا ہے منطق، لاجک، جہاں وہ صرف فارمل ریزننگ ہوتی ہے، اس کا کوئی کنٹینٹ نہیں ہوتا، کہ کچھ خیالات کو جوڑ کر صحیح یعنی ویلڈ جسے کہتے ہیں نتیجہ نکالنے کے اصول، بس۔ اس کے بعد عقل کا ایک انسٹرومنٹل میننگ ہوتا ہے کہ عقل کے سامنے میں یہ سوال رکھوں کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بتاؤ، وہ مقصد جائز ہے یا ناجائز، یہ بحث نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں کہوں جوا کھیلنے کا ایسے اصول وضع کرنے ہیں جہاں لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو میری عقل مجھے بہت سارے ایسے اصول بتا سکتی ہے کہ اگر آپ نے لڑائی جھگڑے کے بغیر جوا کھلوانا ہے تو وہ اس یہ اصول بنا لیں، ہو جائے گا جوا۔ یہ اس کو کہتے ہیں انسٹرومنٹل ریزننگ۔ تیسری سطح ہوتی ہے عقل کی جسے کہتے ہیں سبسٹینٹیو ریزننگ۔ میں عقل کے سامنے یہ سوال رکھوں کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ ہماری روایت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ عقل کے ذریعے وحی کو نہیں جانچا جائے گا تو مراد یہ تیسرا دائرہ ہوتا ہے۔ اشاعرہ یعنی آپ یہ دیکھیں گے اشاعرہ کے اوپر یہ بات کہی جاتی ہے کہ عقل کے دشمن تھے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ایسی بات کہنے پر۔ اشاعرہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مقاصد فطر پہ پورا مطلب امام غزالی اور ان کے جو استاد ہیں انہیں کا پورا فریم ورک ہے، یعنی مقاصد کی بنیاد پہ کیسے اجتہاد کرنا ہے۔ اور اصول فقہ تو آج جن حضرات نے پڑھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی عقلی ایکٹیویٹی ہے، لیکن وہ انسٹرومنٹل ریزننگ کا اظہار ہے، سبسٹینٹیو ریزننگ کا نہیں۔ انبیاء کا جو دائرہ کار ہے وہ سبسٹینٹیو ریزننگ میں قبول کرتا ہوں کہ زندگی کیا ہے، میں کون ہوں، مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا ضروری ہے، کیا کم ضروری ہے۔ یہ وہ دائرہ کار ہے جہاں نبی کا عبد دخل ہوتا ہے۔ تو جب میں تیسری اصطلاحات استعمال کرتا ہوں تو گویا میں جو سبسٹینٹیو ریزننگ کے اندر اسلام سے اوپر ایک ایسا یعنی معیار فرض کرتا ہوں کہ جو اسلام سے باہر بھی ہے، دون بھی ہے، اور اسلام سے اعلیٰ و افضل بھی ہے۔ تو یہ دوسری چیزیں جنہیں سمجھ لینے کے لیے تیسری اور آخری بات جس کو ختم کروں میں جس کے بعد بات کو اپنی وہ یہ کہ عقیدے یعنی ایک عقیدہ ایک علم اور تیسرا اخلاق، اخلاقیات کی بنیادیں پر ہم کرتے ہیں علم وغیرہ۔ تو جب میں یہ مفروضہ قبول کرتا ہوں کہ ہر شخص اصولاً خدا ہے یعنی اٹانومس ہے، اور ہر شخص برابر خدا ہے جو لبرل اخلاقیات کا بنیادی مفروضہ ہے، اس کو ایکول فریڈم کہتے ہیں، تو اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرائیویٹ اخلاقیات نام کی کوئی چیز وجود رکھتی بھی ہے اور رکھ بھی سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی اخلاقیات کے لیے اگر میں نبی کی تعلیمات پر ایمان نہ رہوں، اس کو بنیاد نہ بناؤں، تو اس کے بعد پرائیویٹ اخلاقیات نامی چیز بالکل معلوم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ لبرلزم کے اندر جو واحد اصول بچتا ہے وہ یہ ہے کہ بس میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس کے نتیجے میں آپ کی کسی زندگی میں بس مداخلت نہ ہوتی ہو، باقی سب کچھ جائز ہے، چاہے وہ کیسا ہی لباس ہو،
چاہے وہ کیسی بھی گفتگو ہو، چاہے وہ کیسی بھی نفسانی خواہشات اور تصورات ہوں۔ تو جو جدید مغرب کا جو علم کلام ہے وہ اسلامی یعنی جو ہمارے علم کلام کا نظام ہے ان کے یہ جو اصل میں چیلنجز پہ پوز کر رہا ہے وہ ان 3 سطحوں پر ہے، اور یہی وہ 3 سطحیں ہیں جب ان کو آپ برتتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک خاص قسم کی معاشرت پیدا ہو جاتی ہے، خاص قسم کی ریاستی پالیسیاں جنم لیتی ہیں۔ میری سوشل سائنسز کا جو ڈسکورس ہے وہ سوسائٹی کی انجینئرنگ کا ڈسکورس ہے کہ سوسائٹی کو ایسا کیسے بنایا جائے کہ وہ مقاصد حاصل ہوں جو انلائٹنمنٹ فلاسفرز نے فرض کیے تھے۔ وہ اور بات ہے کہ اپنے ان مفروضات کو انہوں نے آبجیکٹو ریئلٹی کے طور پر پیش کیا کہ گویا یہ تو حقائق ہیں انسانی فطرت کے، اور اب ان کے مقابلے میں جو بھی فکر اور جو بھی بات ہوگی اس کو اپنا دفاع کرنا ہے یا اس کے مطابق خود کو مولڈ کرنا ہے۔ تو یہ 3 باتیں یعنی ایک عقیدہ، ذات کی شناخت، دوسرا علم کی بحث میں تیسری اصطلاح یعنی اسلام کے باہر کوئی اور ماخذ فرض کرنا، اور تیسری گفتگو یہ کہ جو اخلاقیات کا نظام ہے اس کے لیے کیا بنیاد بچتی ہے اگر میں مذہب کے باہر کوئی دوسرا تصور